میں اپنے کام میں مصروف بے نام سی سوچوں میں گم تھی جب بے ساختہ ایک چیخ سن کر میں ہاتھ بڑھا کر ہوش میں آئی اور اپنے ارد گرد دیکھا جہاں میں کمرے میں اکیلی تھی اور باقی سب باہر تھے۔ یہ کمرہ روما کا تھا جہاں کی خاص صفائی کی جاتی تھی کیونکہ روما کو گندگی بالکل بھی پسند نہیں تھی، چاہے وہ گندگی برائے نام ہی کیوں نہ ہو۔ تبھی میں دیکھ بھال کر ان کے کمرے کی صفائی کرتی تھی کیونکہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو روما سے میری شامت پکی تھی اور مجھے روما سے بددعائیں نہیں لینی تھیں کیونکہ میں نے بچپن سے سنا تھا کہ خواجہ سروں کی بددعائیں بہت جلدی لگ جاتی ہیں۔ باہر کسی کی چیخ نما آواز سن کر مجھے بے حد تجسس ہوا تھا۔ تبھی میں نے صفائی کے لیے ہاتھ میں تھما جھاڑو وہیں چھوڑا اور باہر کی جانب لپکی۔ جب باہر آ کر دیکھا جہاں سبھی خواجہ سرا جمع ہو چکے تھے اور درمیان میں ایک اور خواجہ سرا موجود تھا جو کہ روما تھی۔ سبھی خواجہ سروں نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا کہ دور سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر میں قریب گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ سبھی خواجہ سرا رو رہے تھے۔ میں نے مزید آگے ہو کر دیکھا تو روما کے ہاتھ میں ایک بچہ سفید کمبل میں لپٹا ہوا تھا جو بے حد خوبصورت تھا، بالکل کسی فرشتے جیسا، مگر اس کو روما کے ہاتھ میں دیکھ کر میری آنکھ بھی نم ہو گئی کیونکہ میں بنا پوچھے بھی جانتی تھی کہ وہ بچہ بھی ایک خواجہ سرا تھا جس سے اس کے ماں باپ بوجھ سمجھ کر خواجہ سروں کے ٹھکانے پر چھوڑ گئے تھے۔ دکھ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ اس معصوم بچی کی زندگی برباد ہو گئی تھی اور اب یہ بھی بڑا ہو کر یہاں موجود خواجہ سروں کی طرح ہی زندگی گزارے گا، لوگوں کی محفلوں میں ناچے گا، ذلیل ہوگا اور پھر پیسے کمائے گا۔ بلکہ دکھ تو مجھے اس بات کا بھی تھا کہ اس بچے کے ماں باپ نے اسے خواجہ سرا سمجھا تھا، نہ کہ اپنی اولاد۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوئے تھے۔ وہ اگر اسے اپنی اولاد سمجھ کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے تو یہ معصوم جو اپنی قسمت سے انجان تھا یہاں پر نہیں، اپنی ماں کی آغوش میں موجود ہوتا اور ماں کی ممتا سمیٹ رہا ہوتا۔ لیکن ہر کوئی اعلیٰ ظرف بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں سے 100 میں سے کوئی ایک گھرانہ ہوگا جہاں خواجہ سرا بچوں کو قبول کیا جاتا ہے اور ان کی عام بچوں کی طرح پرورش کر کے ان کو ایک باوقار انسان بنایا جاتا ہے۔ باقی 99% لوگ ایسے بچوں کو یا تو خواجہ سروں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں یا پھر رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی ایسے ماں باپ پر جو اپنے خون کو، اپنی سگی اولاد کو رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ماں باپ کی شفقت کے بنا وہ بچہ کیسے ذلت بھری زندگی گزارے گا۔ میں اس بارے میں سوچتے ہی بے حد اداس ہو گئی تھی۔ تبھی میری نظر نیچے گری ہوئی پرچی پر پڑی۔ میں نے چھپ کر وہ پرچی اٹھائی جبکہ باقی سب اس بچے کو لے کر اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ میں نے ان سے نگاہ ہٹا کر پرچی کو پڑھا تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں بہت مجبور ماں ہوں، اگر میں اس بچے کو اپنے ساتھ رکھتی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا اور میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ بھی نہیں ہے جن کے در پر جا کر بیٹھ جاؤں، اس لیے اس بچے کو یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہاں یہ اچھی زندگی گزارے گا بنسبت اپنے باپ کے گھر کے۔ میری مجبوری سمجھ کر اس بچے کو پال لیں اور مجھے بددعائیں مت دیجیے گا۔ اس تحریر کو پڑھ کر میرا دل مزید بوجھل ہوا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مجبور ہو جاتی ہیں کہ چاہ کر بھی اپنے خواجہ سرا بچے کو اپنے پاس نہیں رکھ پاتی، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ ان کا شوہر انہیں طلاق دے دے گا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر مرد ایسے بچوں کو قبول نہیں کرتے۔ بیٹیوں کو تو پھر کسی نہ کسی طرح قبول کر لیا جاتا ہے لیکن خواجہ سرا بچوں کا احساس ہر کوئی نہیں کرتا۔ میں گہرا سانس بھر کر وہ پرچی ہاتھ میں تھامے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ سبھی خواجہ سرا اس بچے کو پا کر رو رہے تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے بھی اس بچے کو خواجہ سرا سمجھا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کی بری قسمت کے لیے اشک بار تھے کہ اب اس بچے کو پوری عمر وہی کچھ سہنا اور کرنا پڑے گا جس سب سے وہ سب خواجہ سرا گزر چکے تھے۔ اندر اس بچے کا نام مہک رکھ دیا گیا تھا اور اس کو سنبھالنے اور پالنے کی ذمہ داری ایک خواجہ سرا کے سپرد کر دی گئی تھی۔ میں نے پرچی آگے بڑھ کر روما کو دے دی جسے انہوں نے الماری میں سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ وہ یہاں کی سب سے بڑی عمر کی خواجہ سرا تھیں جو ایک طرح سے یہاں کی سربراہی تھیں کیونکہ یہاں وہی ہوتا تھا جو وہ چاہتی تھیں، چاہے پھر وہ پیسوں کا معاملہ ہو یا کہیں کسی جگہ پر بلاوے پر جانا ہو۔ میں واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی جبکہ اب سب خواجہ سرا کا غم بھول کر اور آنسو روک کر اس بچی کے گرد بھنگڑا ڈالتے اس کا اپنے گھر میں آنے کا جشن منا رہے تھے۔ میں جب تک وہاں کام کرتی رہی تب تک وہاں ایسا ہی شور مچا رہا
اور پھر شام کے وقت میں اپنے مخصوص ٹائم پر وہاں سے نکلنے لگی۔ جبکہ روما نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی یا کہیں روما نے مجھے ڈانٹ نہ پلانی ہو، لیکن کافی سوچ بچار لینے کے بعد مجھے اپنی کوئی غلطی یاد نہ آئی، تو میں کچھ ڈرتے اور جھجکتے ہوئے روما کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ نے بلایا روما؟ میں نے ان کے سامنے کھڑے ہوتے استفسار کیا۔ ہاں، یہ کچھ پھل اور کھانا ہے، اپنے ساتھ لے جاؤ، کھا لینا گھر جا کر، روما نے کہا تو میں خوشی سے ان کی جانب بڑھی اور پھر تیزی سے وہ شاپر تھام کر روما کا شکریہ ادا کیا، جو بغیر میرے کہے میرا خیال رکھتی تھیں اور مجھے ہر دوسرے دن رات کا کھانا اور پھل وغیرہ لازمی دے دیا کرتی تھیں۔ روما نے میرا شکریہ کہنے پر مجھے دعائیں دیں تو میں وہاں سے گھر چلی آئی۔ گھر آنے کے بعد مجھے کھانا نہیں بنانا پڑا تھا، جس پر میں ایک بار پھر دل ہی دل میں روما کی شکر گزار ہوئی۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور اماں کو کھانا کھلایا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی کہ تھکن سے میرا برا حال تھا۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق صبح ہی صبح روما کے گھر پہنچی۔ میں صبح سے شام تک وہیں رہتی تھی۔ 3 وقت کا کھانا بنانا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ سب میرے ہی ذمے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد روما کو کہیں جانے کا بلاوا آ گیا تھا، جس پر وہ باقی خواجہ سروں کو لے کر کسی شادی میں شرکت کے لیے چلی گئی تھیں، اور اب گھر پر صرف میں اور وہ خواجہ سرا موجود تھا جسے مہک کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ وہ مہک کو لے کر اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ میں اس وقت روما کے کمرے کی دوسری بار صفائی کر رہی تھی۔ سارا دن کی تھکی ہاری اب میں بےحد تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دل کر رہا تھا کہ بس لمبی تان کر سو جاؤں۔ میں روما کے کمرے کی صفائی کر کے باہر نکل آئی۔ میں برآمدے کی صفائی کرنے کے بعد سامنے والے کمرے میں آ گئی۔ سامنے ہی خواجہ سروں کا بستر لگا ہوا تھا۔ میں اس کمرے سے سارا بکھرا سامان اٹھاتے صفائی کرنے لگی۔ اچانک مجھے زوردار چکر آیا اور میں غلطی سے خواجہ سروں کے بستر پر بیٹھ گئی۔ ابھی میں خود کو سنبھال ہی نہ پائی تھی جب ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور میری طرف بڑھا۔ میں اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بکھلا گئی اور تیزی سے اس سے دور جا کر کھڑی ہوئی۔ چلو، روما نے بلایا ہے تمہیں، اس آدمی نے میرے قریب آ کر مجھے سر سے لے کر پیر تک گھورتے ہوئے کہا۔ تو میں مزید گھبرائی اور کہا کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے دیکھا اور پھر ایک لمحے کے تعاقب سے کہکا لگا کر کہا، مجرم کو تو دیکھا ہے جو جرم کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، مگر کسی خواجہ سرا کو پہلی بار دیکھا ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں۔ حسین تو بہت ہو مگر ہو تو خواجہ سرا ہی نا۔ اب چلو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں، اس بچے کو بھی ساتھ لے لینا، اس آدمی نے کہا تو اب کی بار میرا ماتھا ٹھنکا۔ کس بچے کو؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو اس آدمی نے مجھے گھور کر کہا، اسی بچے کو جسے تم لوگ پال رہے ہو اور جو ابھی کچھ دن پہلے ہی تم لوگوں کے پاس آیا ہے، اسے لے کر چلو ساتھ۔ اس آدمی نے کہا تو مجھے مہک کی یاد آئی۔ یقیناً وہ اسی کی بات کر رہا تھا۔ وہ میرے لاکھ کہنے کے بعد بھی نہ مانا کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ اس سے بہتر میں نے یہی جانا کہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں اور ساتھ ہی مہک کو بھی لے جاتی ہوں جسے روما نے اپنے پاس بلایا ہے۔ میں وہاں سے اس آدمی کے ساتھ دوسرے کمرے میں آئی، مگر نہ ہی وہاں مہک تھی اور نہ ہی وہ خواجہ سرا جس کو مہک کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اسے وہاں نہ پا کر میں پریشان ہو گئی تھی، جبکہ وہ آدمی الگ غصے میں تھا۔ وہ مجھے لے کر روما کے پاس آیا تو یہ شادی والا گھر تھا جہاں باقی خواجہ سرا تو ناچ رہے تھے، پیسے بٹور رہے تھے، لیکن روما ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور حقہ پی رہی تھی۔ وہ آدمی مجھے روما کی طرف لے گیا، جس پر روما مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ تم کیوں آ گئی؟ میں نے روبینہ کو بلوایا تھا، روما نے اس خواجہ سرا کا نام لے کر کہا جس کو مہک کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ روما کا سوال سن کر میرے ساتھ کھڑا آدمی گڑبڑا گیا، جس پر میں نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کہا، میں نے تو اس آدمی سے کہا تھا کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں، مگر یہ مانا ہی نہیں اور مجھے زبردستی یہاں آنے پر مجبور کیا۔ لیکن نہ ہی روبینہ گھر پر تھی اور نہ ہی مہک۔ میں نے بتایا تو روما غصے سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے کہ وہ وہاں نہیں تھی؟ میں نے اسے سختی سے کہا تھا کہ وہ گھر پر ہی رہے، اور وہ کبھی یوں بغیر بتائے گھر سے باہر نہیں نکلی، نہ ہی اسے بنا پوچھے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ تو پھر کہاں گئی وہ اور کیوں؟ روما بےحد بھڑک اٹھی تھی، جس کا غصہ دیکھ کر میں خوف سے کھسک کر پیچھے ہوئی۔ مجھے نہیں پتا روما، میں تو صفائی کر رہی تھی کہ یہ آدمی مجھے یہاں لے آیا۔ میں نے ایک بار پھر ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
تو اب روما کی توپوں کا رخ اس آدمی کی طرف ہوا اور روما نے بھڑک کر اس سے کہا کہ تمہیں میں نے روبینہ کو لانے بھیجا تھا جس کے پاس مہک تھی، اور تم اسے اٹھا لائے ہو۔ کیا لگ رہی ہے تمہیں یہ کہیں سے بھی خواجہ سرا؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہے جسے تم روبینہ کی جگہ پکڑ لائے ہو، اور نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے مہک سمیت۔ سب کو بلاؤ، واپس جانا ہے ہمیں۔ روما نے بے حد غصے سے کہا تو وہ آدمی ہڑبڑا کر سر ہلا کر باقی سب کو بلانے لگا۔ ویسے بھی محفل کا اختتام ہو چکا تھا۔ سب حیران پریشان سے واپس آ کر کٹھے ہو گئے اور روما سے پوچھنے لگے کہ ہوا کیا ہے جو یوں ہڑبڑی میں واپس جایا جا رہا ہے، جس پر روما نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ روبینہ گھر میں تھی اور مہک کو لے گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اسے بہلانے کے لیے کہیں باہر لے گئی ہو اور اب تک شاید واپس آ گئی ہو، مگر ہمیں اب جلدی کرنا ہے تاکہ پتہ چل سکے وہ گھر پر ہے بھی یا نہیں۔ روما کی بات سن کر سب نے سر ہلا دیا اور پھر ہم سب واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں ان کے ساتھ ساتھی تھی کیونکہ مجھے جاننے کا تجسس تھا کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ کیا سچ میں روبینہ مہک کو لے کر غائب ہو گئی ہے یا واپس آ گئی ہوگی؟ گھر والوں کی مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اماں نے کھانا بنا لیا ہوگا، کیونکہ صبح ہی میں نے ضرورت کا راشن گھر میں ڈلوا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے، مگر گھر پہنچے تو ابھی تک روبینہ واپس نہیں آئی تھی۔ روما کے ساتھ ساتھ باقی سب کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ آخر وہ کہاں گئی؟ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی خواجہ سرا کسی نئے آنے والے بچے کو لے کر یہاں سے بھاگا ہو، اور ویسے بھی روبینہ ایک قابل اعتبار خواجہ سرا تھی جس پر روما آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیتی تھی، کیونکہ روبینہ بچپن سے ہی یہاں رہ رہی تھی۔ پہلے یہاں کی گرو کوئی اور تھی جس کی موت کے بعد یہ والی روما یہاں کا نظام چلانے لگی۔ جب روبینہ یہاں آئی تھی روما تب 18 سال کی تھی، جبکہ روبینہ 5 سال کی تھی۔ روما کو روبینہ پر بہت زیادہ اعتبار تھا کیونکہ ان کا روبینہ کے ساتھ کئی سالوں کا ساتھ تھا۔ روما نے اپنے خاص 2 آدمیوں کو روبینہ کی تلاش پر لگا دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فوٹو بھی دے دی تھی تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ وہ دونوں آدمی ان کے گارڈز تھے جو یہاں رہتے تھے۔ رات کا وقت تھا تو وہ لوگ خود باہر نہیں جا رہے تھے بلکہ گارڈز ہی ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سب لوگ بے حد پریشان تھے اور دعا کر رہے تھے کہ روبینہ مل جائے۔ میں رات بھر سب کو پانی اور چائے دیتی رہی۔ کوئی بھی پریشانی کے باعث رات بھر سو نہیں پایا تھا اور یوں ہی صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا۔ گارڈز نے بھی ساری رات اسے ڈھونڈا تھا مگر وہ انہیں نہیں ملی، جس پر اگلے دن روما تھانے چلی گئی تھی اور اس کی مسنگ ہونے کی رپورٹ درج کروائی تھی، جس کے بعد پولیس نے روبینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ صبح کا ناشتہ بنا کر میں نے سب کو دیا اور پھر روما کے ساتھ ہی روبینہ کی تلاش میں نکل پڑی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور میری یہاں سبھی خواجہ سروں کے ساتھ کافی گہری دوستی تھی۔ تبھی میں بھی روبینہ کے لیے بے حد پریشان تھی۔ یہاں کام کرنے سے پہلے میں بے حد غریب ہوتی تھی کیونکہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں 18 سال کی تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی بہن باقی سب چھوٹے تھے جو کما نہیں سکتے تھے۔ تبھی ابا کے بعد میں نے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد کچھ نہ کچھ پیسے گھر آنا شروع ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا گزارا کچھ آسان ہونے لگا تھا۔ ابا ایک مزدور تھا جو روز مزدوری کر کے پیسے کماتا تھا۔ کوئی مستقل کام تو تھا نہیں کہ پینشن آتی جس سے ہمارا آسانی سے گزارا ہو جاتا۔ تبھی مجھے اب کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اماں بھی گھر میں کپڑوں کی سلائی کا کام کر لیتی تھی۔ میں نے ایف ایس سی کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاتی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے بھی مجھے بے حد ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی تنخواہ وقت پر نہ ملتی، کبھی کوئی چیز مجھ سے غلطی سے ٹوٹ جاتی تو تنخواہ میں سے پیسے کٹ جاتے، اور کبھی بچے مجھ سے بے حد بدتمیزی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک دن ایک بچے کو میں نے بری طرح سے ڈانٹ دیا جو مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، جس پر مالکن نے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میں نے ان کی بچی کو ڈانٹا تھا۔ اس دن میں اس گھر سے نکل کر سڑک پر بیٹھی پریشانی سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ میرے پاس 1 روپیہ تک نہ تھا، اور پریشانی اس بات کی تھی کہ میں آج گھر میں پکانے کے لیے سبزی کہاں سے لے کر جاؤں گی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب کچھ خواجہ سرا میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، جس پر میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر سامنے ہی روما کھڑی تھی جس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کچھ روتے اور کچھ جھجکتے ہوئے اسے اپنے رونے کی وجہ بتا دی، جس پر روما نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر مجھے دیے۔ میں نے پیسے لینے سے منع کر دیا مگر روما نے نرمی سے مجھے ڈپٹ کر وہ پیسے زبردستی میرے ہاتھ میں تھمائے اور پھر ایک پرچی بھی مجھے دی جس پر ایک پتہ درج تھا۔ میں نے رونا بند کر کے نہ سمجھی سے روما کو دیکھا
تو روما نے کہا کہ اگر تمہیں ذمت نہ ہو اور نہ ہی ہم سے کراہیت کا احساس ہو تو ہمارے گھر کام کرنے کے لیے آ جانا۔ ہمیں ایک ملازمہ کی ضرورت ہے جو گھر کے سارے کام نپٹائے۔ روما کے الفاظ سن کر میں شرمندہ سی ہو گئی اور کہا مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، میں روز کام کرنے آ جایا کروں گی۔ میں نے کہا تو روما میرا چہرہ تھپک کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میری مشکل حل ہو گئی تھی اور اب میں روز روما کے گھر میں کام کرنے لگی تھی۔ میری سب خواجہ سروں کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے کبھی وہاں کام کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی، نہ ہی کبھی کسی نے کمی بیشی پر مجھے ڈانٹا تھا، جس پر مجھے احساس ہوا تھا کہ خواجہ سرا مرد عورت دونوں سے اچھے اور احساس کرنے والے ہوتے ہیں۔ روما مجھے ہر مہینے ایک معقول تنخواہ دیتی تھی جس میں میرا اور میرے گھر والوں کا بآسانی سے گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ مجھے رات کو واپس جانے سے پہلے پکا ہوا کھانا اور پھل وغیرہ بھی دیتے تھے اور کبھی جتایا بھی نہیں تھا، جس سے میری عزت نفس بھی برقرار رہتی تھی۔ مجھے یہاں کام کرتے 3 سال ہو چکے تھے اور اب میری عمر 21 سال ہو چکی تھی۔ ان 3 سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ کوئی بچہ یہاں چھوڑ گیا تھا، ورنہ یہاں جوان خواجہ سرا اکثر آتے رہتے تھے اور یہیں کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ لیکن اب روبینہ کی گمشدگی سب کے لیے ایک پہیلی بن چکی تھی۔ ہم چلتے ہوئے بس اسٹاپ پر پہنچ چکے تھے جہاں کئی بسیں کھڑی تھیں اور مسافر کچھ ان بسوں سے اتر رہے تھے تو کچھ چل رہے تھے۔ میں اور روما سب بس ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے جا کر پوچھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ روبینہ کی تصویر بھی دکھا رہے تھے، مگر کہیں سے بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابھی ایک آخری بس کی جانب بڑھے کہ شاید کچھ پتہ چل جائے اور پھر ہمیں وہاں سے پتہ چل ہی گیا کہ روبینہ اسی بس میں بیٹھ کر کہیں گئی تھی۔ تبھی ہم سب اس بس میں بیٹھ گئے جس نے اگلے آدھے گھنٹے میں ہمیں وہاں اتار دیا جہاں اس نے روبینہ کو اتارا تھا۔ ہم لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر لوگوں نے بتایا کہ روبینہ آئی ہے۔ ہم اس گھر کے سامنے پہنچے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ سامنے ہی روبینہ مہک کو کمبل میں لپیٹے دروازے کے باہر بیٹھی ہے اور دروازہ بند ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ ہر اگلے سیکنڈ بعد اس گھر کے دروازے کو بچا رہی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے، اپنے لیے نہیں، مہک کے لیے۔ ہم سب حیران ہوتے روما کے پیچھے چلتے اس کے سر پر پہنچے تو وہ ہم سب کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رونے لگی اور مہک کو تھامے روما کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ روما نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ کھولے اور پھر پوچھا کہ کیوں تم نے ایسا کیا اور یہ گھر کس کا ہے؟ روما کا پوچھنا ہی تھا کہ روبینہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور مہک کو خود میں بھینچ کر کہنے لگی، یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، مر چکے ہیں وہ، اور اب یہاں میرا بھائی اور بھابھی رہتے ہیں اور ساتھ میں ان کے بچے بھی۔ روبینہ نے کہا تو روما نے پھر سے پوچھا کہ اس سے مہک کا کیا تعلق ہے؟ جس پر روبینہ نے کہا کہ مہک میری بھتیجی ہے، میرے سگے بھائی کی بیٹی۔ روبینہ کے بتانے پر ہم سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ تمہیں کیسے پتا کہ مہک تمہاری بھتیجی ہے؟ اسے تو کوئی نامعلوم عورت ہمارے گھر کے دروازے پر چھوڑ گئی تھی۔ روما نے اچنبے سے سوال کیا تو روبینہ نے مہک کا بایاں بازو ننگا کیا اور وہاں پر موجود بڑے سے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہمارے خاندان کا پیدائشی نشان ہے، ایسا ہی ایک نشان میرے کندھے پر بھی ہے، میری ماں کے کندھے پر بھی اور بھائی کے کندھے پر بھی۔ مجھے صرف شک ہوا تھا کہ اس بچے سے میرا کچھ تعلق ہے، تبھی میں نے DNA ٹیسٹ کروا لیا جس سے ثابت ہو گیا کہ اس سے میرا خون کا رشتہ ہے اور یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، کیونکہ میرا ایک ہی بھائی تھا، بہن کوئی نہیں تھی۔ تبھی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرے بھائی کی ہی اولاد ہوگی، اسی لیے میں آپ سب کو بنا بتائے یہاں چلی آئی، اپنا اور مہک کا حق مانگنے۔ جیسی زندگی میں نے گزاری ناچ کر دانت لوٹ کر، میں نہیں چاہتی تھی کہ مہک کی زندگی بھی ایسے گزرے۔ میں چاہتی تھی کہ مہک پڑھ لکھ جائے اور عام انسانوں کی طرح نارمل زندگی گزارے۔ تبھی میں اسے وہاں سے لے کر بھاگ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں۔ روبینہ بول کر چپ ہوئی تو روما نے گہرا سانس بھرا جیسے وہ سب سمجھ گئی ہو، مگر میں نے حیرت کے باعث پوچھا کہ کیا تمہیں بھی تمہارے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا تھا؟ میرے سوال پر روما نے مجھے گھورا تو میں نے لب دانتوں تلے دبائے، مگر روبینہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے میرے ماں باپ نے نہیں بلکہ صرف ماں نے گھر سے نکالا تھا، کیونکہ نہ میں عورت تھی اور نہ ہی مرد، بلکہ ان دونوں کے بیچ کی چیز تھی
میری ماں کو بیٹی تو قبول تھی مگر خواجہ سرا نہیں۔ اس نے مجھے کبھی اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ مجھ سے نفرت کا اظہار کیا۔ میرے ابا کو بھی مجھ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ مجھ سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے تھے، نہ ہی دھتکارتے تھے، بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے میری دادی نے ہی پالا پوسا۔ میری سگی ماں میرے بڑے بھائی سے بے حد پیار کرتی، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے دھوتی، اسے نہلاتی، اسے تیار کر کے اسکول بھیجتی، اس کے ساتھ کھیلتی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی اور اس سے بے حد لاڈ پیار کرتی۔ لیکن میرے معاملے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری ماں مجھے دھتکارتی تھی، مجھ سے نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ میں اس کے پاس جاتی تو مجھے بری طرح سے جھٹک دیتی تھی۔ وہ مجھ پر ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھ سے لاڈ پیار کرنا تو دور کی بات تھی۔ میری دادی نے ہی مجھے پالا پوسا، مجھے ہر چیز مہیا کی، خود ہی مجھے کھانا کھلاتی اور میرا ہر کام کرتی۔ ابا تو ویسے بھی مجھ سے لاپرواہ رہتے تھے، انہیں کوئی غرض نہیں تھی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ میری دادی اکثر ان دونوں کو سمجھاتی مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ ہر بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے، جس پر میری دادی نے ان سے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا کہ کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ بس میرے بڑے بھائی میں مگن رہتے، جیسے میں تو کوئی وجود رکھتی ہی نہیں۔ میں چھوٹی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے اس نفرت کی وجہ کیا ہے، اور پھر جب میں اپنی زندگی کی اذیت بھرے 5 سال گزار کر 5 سال کی ہوئی تو مجھ سے میرا واحد سہارا میری دادی کا سایہ بھی اٹھ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد میرے ماں باپ کو میں اضافی بوجھ محسوس ہونے لگی۔ تبھی وہ مجھے خواجہ سروں کے پاس چھوڑ گئے۔ اس دن میں بہت روئی، بہت چلائی کہ وہ مجھے خود سے دور نہ کریں۔ ان کی بہت ترلے منتیں کیں، ان سے فریادیں کیں، مگر ان کو مجھ پر رحم نہ آیا، اور پھر میں ہمیشہ کے لیے روما کے پاس رہ گئی۔ بڑی ہوئی تو وہی کرنے لگی جو ہر خواجہ سرا مجبور ہو کر کرتا ہے، یعنی ناچ گانا کرنا اور پیسے کمانا۔ مجھے زندگی کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی، لیکن میں یہ کام کرنے پر مجبور تھی کہ مفت کی روٹیاں بھی تو نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں کام کرنے سے انکار کرتی تو باقی سب بھی انکار کرتے کہ میں روما کی خاص اور باقی سب سوتیلے نہیں تھے۔ تبھی میں نے چپ سادھ لی اور منہ سی لیا، اور باقی خواجہ سروں کے ساتھ مل کر وہی کام اختیار کر لیا، اور کبھی پلٹ کر اپنے ماں باپ کے پاس نہ گئی کہ وہ پھر سے مجھے دھتکار دیں گے۔ پھر اتنے سال گزرنے کے بعد مہک میری زندگی میں آئی، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ مہک کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ تبھی میں انصاف مانگنے یہاں آ گئی۔ مجھے میرے ماں باپ نے دھتکارا تھا، مگر مہک خوش قسمت تھی جس کی ماں اسے قبول کرنا چاہتی تھی، مگر باپ نہیں۔ میرے ماں باپ تو نہ جانے کب کے مر گئے ہیں۔ میں نے مہک کے باپ یعنی اپنے بھائی کو بہت واسطے دیے، مگر وہ مہک کو رکھنے کے لیے نہ مانا، جس پر میں باہر ہی بیٹھ گئی کہ تبھی جاؤں گی جب یہ مہک کو قبول کر لیں گے۔ ہر آنے جانے والا پوچھتا ہے، اور میں فخر سے بتاتی ہوں کہ میں اس گھر کی رہنے والی کی بہن ہوں، اور یہ اس کی اولاد ہے۔ روبینہ بول کر چپ ہوئی تو ہم سب نے اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں صاف کیں۔ ہر خواجہ سرا کی کم و بیش درد بھری یہی کہانی ہوتی ہے جو روبینہ کی تھی، کہ خواجہ سروں کو گھر والے قبول نہیں کرتے، حالانکہ اگر خواجہ سرا ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، بلکہ انہیں تو رب نے بنایا ہے، اور جو لوگ ان کو قبول نہیں کرتے، مطلب اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے، تو وہ اللہ کے غضب کو للکارتے ہیں۔ ابھی ہم سب یہی سوچ رہے تھے کہ اندر سے شور کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھولا اور ایک عورت باہر آئی۔ وہ روبینہ سے مہک کو لے کر چومنے لگی، یعنی وہ مہک کی ماں تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ مہک کو اپنے پاس رکھے گی اور اپنے شوہر سے طلاق لے لے گی۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ مہک کو اور اپنے بڑے بیٹے کو تنہا پالے۔ تبھی مہک کا باپ اور روبینہ کا بھائی باہر آیا اور شکستہ انداز میں کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، تم رکھ لو مہک کو اپنے پاس۔ مہک کی ماں نے فوراً کہا صرف مہک نہیں، روبینہ کو بھی رکھوں گی، آخر کو نند ہے میری۔ روبینہ کے بھائی نے روبینہ کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہوتا سر ہلا گیا، جس پر روبینہ روتی بھی اس کے گلے جا لگی۔ میرے ماں باپ نے اپنی نفرت مجھ میں بھی انڈیل دی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ روبینہ کے بھائی نے کہا۔ روبینہ نے نفی میں سر ہلا کر اسے معاف کر دیا۔ وہ روما کی طرف پلٹی تو روما نے بھی اسے جانے کی اجازت دے دی کہ اگر ان میں سے کسی کو اس کی فیملی مل رہی ہے تو انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ وہ ہم سب سے مل کر اپنے بھائی، بھابھی اور مہک کے ساتھ اندر چلی گئی، تو ہم بھی واپسی کو پلٹ گئے۔